میرے پیغمبر کی سیرت کو بھی لینا ہوگا. بیوی جماعت آئے گی، مسلمان آئیں گے، ذہن نہیں مانتا، لیکن مجھے اطلاع دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے. تھوڑی دیر بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو جاتی ہے. ابھی گھر کے افراد سوچ لیں کیا کریں. ابو ذر نے وفات سے پہلے اتنا بات ضرور کہی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم خالی اتنا کرنا کہ میری لاش کو گھسیٹ کر اس راستے پہ رکھ دینا جہاں سے گئے بگئے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایمان دیکھو کہ تم اتنا کرنا میری لاش کو گھسیٹ کر چوراہے پہ رکھ دینا جہاں سے کبھی کبھی مسافر آتے رہتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اس قافلے کی انتظار کرنا. اس قافلے کی انتظار کرنا، وہ قافلہ آئے گا. اور مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی سیرت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ایک ہستی کا نام بتائیں سابقہ انبیاء میں سے. کسی نبی، کسی فرشتے، اللہ کی پوری مخلوق میں کسی ایک ہستی کا نام بتائیں جس کی سیرت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو سوائے محمد الرسول اللہ کے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس عنوان پر ایک تفصیلی گفتگو میرے بعد نوجوان عالم دین قاری مصدق الامین حافظہ اللہ فرمائیں گے. میں نہایت اختصار کے ساتھ مسند احمد کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دیتا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشمنان اسلام نے ہر طرف سے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے. خارجیوں کا فتنہ، منافقین کا فتنہ، عبداللہ بن سبا کا فتنہ، اور یہ سارے فتنے دن رات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹے دلائل جمع کر رہے تھے. ام ذر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، ام ذر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. یہ کون ہیں؟ ابو ذر غفاری کی بیوی ہے رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ لوگ ان کی بیوی کے بعد ہے. جو میں بات کروں گا وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں.
لوگ آئے اور بڑے ہمدرد بن کر آئے، بڑے خیر خواہ بن کر آئے، اور آ کر کہنے لگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک عظمت تھی، نبی علیہ السلام کس قدر ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ہم نے سنا ہے کسی چھوٹی سی بات پر عثمان کو غصہ آ گیا، اس بیچارے کو جلا وطن کر دیا، جلا وطن کر دیا، وہ بیچارے وادی میں چلے گئے اور وہیں بیچارے فوت ہو گئے۔ قربان جائیں ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان لوگوں کی گفتگو سنتی رہی۔ یہ کیا چاہتے تھے وہ سمجھ گئی، تاکہ ان کو ایک اور دلیل مل جائے، عثمان کے خلاف تحریک چلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ جب ان کی گفتگو مکمل ہوئی تو سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سن لو، واللہ ما سیر عثمان ابا ذر ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تمہیں غلط فہمی لگی ہے، تمہیں جس نے کہا ہے غلط کہا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے خاوند ابو ذر کو عثمان نے جلا وطن نہیں کیا تھا، جلا وطن نہیں کیا تھا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلکہ نبی علیہ السلام نے میرے خاوند سے کہا تھا، نبی علیہ السلام نے میرے خاوند سے کہا تھا اے ابو ذر ایک وقت آئے گا مدینے کے حالات ناساز ہو جائیں گے، کچھ لوگ مدینے کے امن کو برباد کر دیں گے، مدینے کا سکون تباہ کر دیں گے۔ عثمان جب وہ دور آئے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کو لے کر مدینے سے چلے جانا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگرچہ ان میں قدر کلام ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک وادی کا نام لیا تھا جو مدینہ سے عراق کے راستے پر آتی ہے، ربضہ اس وادی کا نام ہے، وہاں کا نبی علیہ السلام نے نام لیا تھا۔ جب دیکھے کہ حالات ناساز ہو گئے ہیں تو ربضہ وادی میں چلے جانا اور بقیہ زندگی وہاں گزارنا۔ اب ذرا غور کرنا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، اکیلے ابو ذر نہیں تھے، انصار مہاجرین، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو بلا کر یہ کیوں کہا؟ ابو ذر کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان صحابہ مدینہ میں رہتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو بلا کر کیوں کہا؟ باقی کسی کو حکم نہیں دیا، کسی اور کو نہیں بلایا۔
ابو ذر کو بلا کر کہا جب مدینہ کا امن برباد ہو جائے تم مدینہ کو چھوڑ کے چلے جانا۔ کیوں کہا؟ اس کا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تو نہیں تھے، عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے، لیکن نبی علیہ السلام ناطق وحی تھے، ناطق وحی تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام ناطق وحی ہے، آپ کا فرمان اللہ کی وحی سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو جو کہا الفاظ نبی علیہ السلام کے تھے، لیکن یہ میرے پیغمبر کا حکم نہیں تھا، یہ میرے پیغمبر کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ اور حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی ابو ذر کو حکم دیا کہ جب حالات ناساز ہو جائیں مدینہ چھوڑ کے چلے جانا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا جسے میں تفصیل کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اتنا مختصر گفتگو نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہوا جو اللہ کے علم میں تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کا نقطہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ایک مبارک اور عظیم پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میرا پیغمبر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرا حکم ہے۔ میرے پیغمبر کا حکم میرے پیغمبر کا فیصلہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کی وحی سے ہوتی ہے تو پیغمبر کے حکم پر، پیغمبر کے فرمان پر، پیغمبر کی حدیث پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، اس کی مثال جو اللہ کے علم میں تھی ابو ذر کے ذریعے امت کے سامنے اور اپنی مخلوق کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، اب میں تفصیل کی طرف جا رہا ہوں۔ مدینے کے حالات ناساز ہو گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے چند افراد کو لے کر ربضہ وادی میں چلے گئے۔ وہی دن، وہی راتیں، وہی صبح، وہی شام، زندگی کے ایام جب تک اللہ نے چاہا وہاں گزارتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ ابو ذر غفاری اسی وادی ربضہ کے اندر سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ ایسے بیمار ہو گئے ایک دن ایسا بھی آیا جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ آخری دن اس جھوپڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، بیوی سرہانے بیٹی ہے، پیچھے ایک بیٹی بھی ہے، غلام بھی ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ بیوی زارو قطار رو رہی، بیوی زارو قطار رو رہی۔ غم نہ کر،
نظام قدرت ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ جہان فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی مخلوق میں افضل ترین ہستی محمد رسول اللہ نہیں رہے اور کون رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بیوی کے سامنے ایک غم نہیں تھا، غموں کا ایک پہاڑ تھا۔ رو رہی ہیں کیوں کہ غموں کا ایک پہاڑ ہے۔ ایک غم تو یہ ہے ہر مرنے والے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں مروں تو بہت بڑی تعداد میں دیندار لوگ میری نماز جنازہ پڑھیں۔ اور آج ابو ذر کا جہاں انتقال ہو رہا ہے وہاں گھر میں 2-3 افراد کے اور کوئی بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہم تو مل کر ابو ذر کو نہ نہلا سکتے ہیں، نہ قبر کھود سکتے ہیں، نہ دفنا سکتے ہیں۔ غموں کے پہاڑ ہیں۔ بیوی لگاتار رو رہی۔ اب سنیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ابشری ولا تبکی، تو رونا بند کر دے، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں۔ ابشری ولا تبکی، تو رونا بند کر دے، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بیوی نے اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے بظاہر شوق کیا کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، کیا خوشخبری ہے۔ اب ابو ذر جن کو سکرات لگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ لِنَفَرٍ وَأَنَا فِيهِمْ، اے میری بیوی ایک دن ہم چند ساتھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نفر جس کو ہم اردو میں چند کہتے ہیں، گنتی کے افراد۔ ایک دن چند ساتھی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں فرمایا تھا لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ، سنو فرمایا سنو تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا، تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا۔ جب وہ فوت ہوگا تو وہاں آبادی نہیں ہوگی، جب اس کی روح قبض ہو جائے گی پھر کیا بنے گا؟ یشہدہ عصابۃ من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز جنازہ کے لیے، اس کو دفنانے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک جماعت کو وہاں بھیج دے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ وہاں بھیج دے گا۔ آگے فرماتے ہیں میری بیوی وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَبَادِيَةٍ، اے میری بیوی اس دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم جتنے ساتھی بیٹھے تھے میرے علاوہ سب کا انتقال ہو گیا، اور سب کا انتقال آبادی میں ہوا ہے، سب کا انتقال ہو گیا ہے اور سب کا انتقال آبادی میں ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، عقل نہیں مانتی کہ آج تک ہمارے حالات معلوم کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہماری خیریت لینے کے لیے لوگ نہیں آئے۔ مدینہ کون اطلاع پہنچائے گا، مکہ کون اطلاع پہنچائے گا؟ عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا۔
سمجھنا میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں. ذہن قبول نہیں کرتا, عقل نہیں مانتی, لیکن میرا ایمان مانتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت آئے گی, اس لیے کہ اطلاع دینے والے نعت کہ وہی محمد رسول اللہ. یہ ہے نقطہ. نبی علیہ السلام کی سیرت کا سب سے مبارک پہلو یہ ہے کہ آپ نعت کہ وہی ہے. اور یہ عقیدہ صرف ابو ذر کا نہیں تھا, میں بات پوری کروں گا انشاءاللہ. تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان چاہے عقل کے خلاف ہو, ذہن کے خلاف ہو, سوچ کے خلاف ہو, مزاج کے خلاف ہو, برادری کے خلاف ہو, وہ حرف آخر ہے. وہ حرف آخر ہے. یہ ہے عقیدہ. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ تھا. آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں جو اکثر آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 نوجوانوں کو بھیجا تھا, علی کو, مقداد کو, زبیر کو رضی اللہ عنہ. انطلقوا, تم تینوں یہاں سے مکہ کے راستے پہ چل پڑو. اب یہ معلوم نہیں ان کو اونٹوں پر بھیجا, گھوڑوں پر بھیجا, گدھوں پر بھیجا, پیدل بھیجا. فرمایا کہ انطلقوا, جاؤ, یہاں سے جو راستہ مکہ جاتا ہے چل پڑو. حتی تاتو روضۃ خاک, ابھی چل پڑو, اور راستے میں ایک وادی آئے گی جس کا نام ہے وادی خاک. جب تم اس وادی میں پہنچو گے, یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ. فَإِنَّ بِهَا زَيْنَا تَرْتَحِلُ, یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. فَإِنَّ بِهَا زَيْنَا تَرْتَحِلُ, جب تم وادی خاک میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک اونٹ نظر آئے گا. اس اونٹ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ مکے کے راستے پہ جا رہی ہوگی. اس کو روک لینا. فَإِنَّ مَعَهَا كِتَابٌ, اس کے پاس ایک خط ہے. فَخُذُوهُ مِنْهَا, بس تم نے اور کچھ نہیں کہنا, وہ خط لے کر واپس آ جاؤ. اب یہ تینوں چل پڑے حتیٰ کہ وادی آ گئی. جو ہی وادی آئی انہوں نے دیکھا ایک اونٹ جا رہا ہے. واقعی اس پر عورت بیٹھی ہوئی, اس کو روک لیا. سمجھ آ گئی کہ یہی عورت ہے. سیدنا علی نے کہا تیرے پاس خط ہے جو تو مکے میں لے کے جا رہی ہے, مکے والوں کو دینے کے لیے. وہ ہمیں خط چاہیے بس. اس نے کہا ما معی کتاب, میرے پاس کوئی خط نہیں. تلاشی لو, یقین کر لو, میرے پاس کوئی خط نہیں. یقین نہیں آتا, تلاشی کرو. تلاشی لی, خط نہیں ملا. اب ان تینوں کی تلاشی, ان کا عقل, ان کا ذہن یہی کہتا ہے خط نہیں ہے. اگر ان کو دنیا کے کسی بادشاہ نے بھیجا ہوتا یہ واپس چلے جاتے اور جا کے بتاتے بادشاہ سلامت, آپ کو جس نے اطلاع دی ہے وہ غلط ہے. خط نہیں تھی, لیکن بھیجا انہوں نے تھا جن کو اطلاع دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ ہے.
سیرت کا یہ اہم ترین پہلو آج اس کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ ناطق وحی محمد الرسول اللہ۔ یہ تو سوچ نہیں سکتے، تحقیق کی خط نہیں ہے، عقل کہتی ہے خط نہیں ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ خط اس کے پاس ہے، اس لیے کہ اطلاع دینے والے محمد رسول اللہ، جن کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آخرکار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اس کو؟ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ۔ خط تیرے پاس ہے، خط تو ہم لے کے جائیں گے، خط دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو خط لینے کے لیے ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، تیرے کپڑے اتارنے پڑے اتار دیں گے، لیکن خط لے کے جائیں گے، خط تیرے پاس ہے۔ جب اس خاتون نے دیکھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بارے ایسا پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کا نبی علیہ السلام کی حدیث پر ایسا مضبوط ایمان ہے، یہ غیر محرم خاتون کے کپڑے بھی اتار دیں گے، خط لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی اور بیچ میں خط چھپایا ہوا تھا، اس نے خط نکال کے دے دیا۔ واپس آئیے، سیدنا ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری بیوی، کوئی نہیں آیا، رابطہ بظاہر منقطع ہے، اطلاع کی کوئی شکل نہیں ہے، ذہن نہیں مانتا، جماعت کیسے آئے گی؟ لیکن میرا ایمان ہے کہ جماعت مسلمانوں کی آئے گی، اس لیے کہ اطلاع دینے والے ناطق وحی محمد رسول اللہ۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے پوچھتا ہوں، اگر کسی مسلمان کا نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے، آپ کے فرمان کے بارے ایسا پختہ ایمان بن جائے تو پھر وہ شخص دنیا کسی موڑ پر کسی امتی کے خاطر، اس کے قول کی خاطر، اس کے فعل کی خاطر، اس کے فتوے کی خاطر، اس کے فیصلے کی خاطر پیغمبر کی حدیث کو چھوڑے گا؟ جب کسی شخص کا ایسا ایمان بن جائے گا تو پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کی خاطر دنیا کے ہر انسان کی بات کو تو چھوڑ دے گا، برادری کی بات کو چھوڑ دے گا، علماء کی بات کو چھوڑ دے گا، مولویوں کی بات کو چھوڑ دے گا، پیریوں کی بات کو چھوڑ دے گا، لیکن پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے پتہ ہے یہ بات کس کی ہے؟ ناطق وحی محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا بنیادی نقطہ یہ تھا قوم کے سامنے اللہ کی وحی کو، اللہ کے دین کو پیش کرنا۔ اللہ کے دین میں یہ دو چیزیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا، نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، یہی تو ایک مسلمان کا ایمان ہے، اور یہاں امتحان ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ تو ایک امتحان ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک طرف اپنی عقل ہے، سوچ ہے، یہ کسی کی رائے ہے، اب کس کو لیتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے؟
جس سے محبت زیادہ ہوگی اس کی بات کو لے گا. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا، پیغمبر کے ساتھ عقیدہ رکھنے والا، تجھے پتہ نہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو بھی لیتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہے تو میرے پیغمبر کی بات کو بھی لینا ہوگا، میرے پیغمبر کی سیرت کو بھی لینا ہوگا. بیوی جماعت آئے گی، مسلمان آئیں گے، ذہن نہیں مانتا، لیکن مجھے اطلاع دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے. تھوڑی دیر بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو جاتی ہے. ابھی گھر کے افراد سوچ لیں کیا کریں. ابو ذر نے وفات سے پہلے اتنا بات ضرور کہی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم خالی اتنا کرنا کہ میری لاش کو گھسیٹ کر اس راستے پہ رکھ دینا جہاں سے گئے بگئے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایمان دیکھو کہ تم اتنا کرنا میری لاش کو گھسیٹ کر چوراہے پہ رکھ دینا جہاں سے کبھی کبھی مسافر آتے رہتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس قافلے کی انتظار کرنا. اس قافلے کی انتظار کرنا، وہ قافلہ آئے گا، تم نے انتظار کرنی ہے اس کی. جب وہ آ جائیں بس تمہارا کام اتنا ہے ان سے یہ کہہ دینا ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ. او لوگو یہ لاش ابو ذر غفاری کی ہے، نبی علیہ السلام کا دوست تھا. بس تمہارا کام اتنا ہے. فوت ہو گئے. ابھی گھر کے افراد سوچ رہے ہیں کیا کریں، کس طرح اٹھائیں، کیسے لے جائیں، نصیحت پر وصیت پر کس طرح عمل کریں. ابھی سوچ ہی رہے تھے. اللہ کی شان دیکھیے. اے اللہ قدرت، تیری قدرت پہ قربان جائے. اللہ دیکھیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا قافلہ انہی دنوں عراق سے مدینہ آ رہا تھا. انہی دنوں عراق سے چلا مدینہ آ رہا تھا قافلہ. جب وہ قافلہ اس وادی میں پہنچا تو قافلے کے امیر نے قافلے کو روک لیا اور کہا میں اس راستے کو اچھی طرح جانتا ہوں. اس راستے پر جو مشہور وادیاں ہیں ان وادیوں کو بھی میں جانتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق یہ وہ وادی ہے جس وادی میں ابو ذر غفاری رہتے ہیں. نبی علیہ السلام بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. ابو ذر کو ساتھ بٹھاتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا امل غفار فقد غفر اللہ له. ابو ذر غفاری غفار قبیلے کے سردار تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں زمین پر یہ واحد قبیلہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث فرمایا کہ زمین پر یہ واحد قبیلہ ہے جو پورا کا پورا جنت میں جائے گا. حالانکہ قیامت ان قبیلے تقسیم ہوں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا قبیلہ بھی تقسیم ہوگا. سارے قریشی جنت میں نہیں جائیں گے. جہاں نبی علیہ السلام کی کچھ گھرانے کچھ افراد جنت میں جا رہے ہیں وہاں نبی علیہ السلام کے خاندان کا ابو جہل ابو لہب وہ جہنم میں جا رہا ہے. فرمایا کہ امل غفار فقد غفر اللہ له. غفار قبیلہ ایسا قبیلہ ہے جس پورے کے پورے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا.
روک لیا، امیر نے روک لیا اور کہا پھیل جاؤ، اس وادی میں پھیل جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں جھوپڑی نظر آ جائے، ملاقات ہو جائے گی۔ اس قافلے کے امیر کا نام جانتے ہو؟ اس قافلے کے امیر کا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے۔ جھوپڑی نظر آ گئی، آواز لگا کر پوچھا گھر کس کا ہے؟ ابو ذر کا ہے۔ خاتون نے آواز دی، ابو ذر فوت ہو گئے۔ بہن تو سائڈ پہ ہو جا، پھر اپنے بھائی کے غسل کا، جنازے کا، دفنانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پر ایمان۔ پیغمبر کی سیرت کا سب سے مبارک پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کی بات اللہ کی وحی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ کی بات سے محبت نہیں کرتا، اس کی کوئی محبت نہیں، اس کی کوئی عقیدت نہیں۔ عقیدہ یہ ہے اللہ کی پوری مخلوق میں نہ محمد مصطفیٰ جیسی کوئی ذات ہے، نہ پیغمبر کی بات جیسی کسی کی بات ہے۔ اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ ذات محمد مصطفیٰ کی، اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ بات محمد رسول اللہ کی۔ یہ تو امتیاز جماعت الحدیث کا ہے کہ پیغمبر کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور بات سے بھی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔